اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہم کسی مجلس میں چلے جائیں، ہم کسی محفل میں چلے جائیں، ہم کسی تقریب میں چلے جائیں یا کسی شادی کے پروگرام میں چلے جائیں، ہر شخص دوسرے بندے کے لیے منفی خیالات دل میں بسا کر بیٹھا ہوگا، بلکہ ہماری گفتگو کا آغاز ہی منفی پروپیگنڈے سے ہوتا ہے۔ اور آپ زمانے کی بات تو چھوڑیے، شادی کو چھوڑیں، بیاہ کو چھوڑیں، تقریب کو چھوڑیں، کسی فنکشن کو چھوڑیں، ہم اپنے گھر میں تقسیم ہیں۔ ساس کی بہو کے ساتھ نہیں بنتی، نند کی بھابھیوں کے ساتھ نہیں بنتی، دیورانی کی جٹھانی کے ساتھ نہیں بنتی، جٹھانی کی دیورانی کے ساتھ نہیں بنتی۔ ہم نے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا۔ بچے کا دل ایک جگہ پر جمع نہیں ہے، ہم نے بچے کے دل کو سینکڑوں خانوں میں تقسیم کر دیا۔ ہمارا بچہ ایک دل کے ایک خانے کے اندر دادی کے خلاف نفرت لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے خانے میں دادا کے خلاف نفرت لے کے بیٹھا ہوا ہے، تیسرے خانے میں چاچو کے خلاف نفرت لے کے بیٹھا ہوا ہے، پانچویں خانے کے اندر چچی کے خلاف نفرت لے کے بیٹھا ہے، پھپھو کی نفرت بھی اس کے دل کے اندر ہے، خالہ کی نفرت بھی اس کے دل کے اندر ہے، ماموں کی نفرت بھی اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب تصور کریں کہ من حیث القوم ہم نے اپنے بچے کو ایک جگہ پر یکجا ہونے ہی نہیں دیا۔ ہمارے بچے کے ابھی سے سینکڑوں حصے ہو گئے، وہ جوان ہونے کے بعد کس سے محبت کرے گا؟ گویا کہ آپ نے اس کو درس یہ دیا ہے کہ بیٹا نہ رشتے دادا کے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ رشتے دادی کے ٹھیک ہوتے ہیں، نہ نانا ٹھیک ہوتا ہے، نہ نانی ٹھیک ہوتی ہے، چاچو بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ماموں بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھپھا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، خالو بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بیٹا ہوتا کیا ٹھیک ہے؟ ہم تو نفرت پیدا کر رہے ہیں نا، ہم ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ اب تصور کریں کہ یہ اگلی نسل جب جوان ہوگی تو یہ نسل خاندان کو ایک جگہ پر جمع کیسے کر پائے گی؟ ہم نے تو من حیث القوم تیاری نہیں کی اپنے مستقبل کی۔ ہمیں اپنی نفرتیں، اپنی قدورتیں اپنے بچوں کے سامنے شیئر کرنے کی حاجت کیا پیش آ گئی؟ ہم کس ضرورت کی بنا پر ان کے سامنے بات کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے؟ بچوں کے ساتھ محبت کی بات کریں، بچوں کے سامنے اتفاق کی بات کریں، بچوں کے سامنے دوسروں کے دیے ہوئے احسانات کو یاد دلائیں۔ اللہ رب العالمین بھی انہی باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کا دین بھی یہی سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ کیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگیں کہ اے رب ذوالجلال تو نے فلاں بھی تنگی دی تھی، فلاں بھی تنگی دی تھی، فلاں بھی تنگی دی تھی، آج تو مجھے آسانی دے؟ نہیں، صوفیاء نے اور علماء نے تو اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنے کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اے رب ذوالجلال تو خالق اور مالک ہے، تو نے مجھے کل بھی نعمتیں عطا فرمائی تھی، گزشتہ سال بھی تیرا فضل رہا، اس سے پہلے بھی تیرا فضل رہا، اے میرے مالک میں آج تک پریشان نہیں ہوا، اور آج میں اگر پریشان ہوں تو اپنا کرم نازل فرما دے۔ تو یہ طریقہ ہے نا اپنے رب سے مانگنے کا، یہ طریقہ ہے اپنے رب سے دعا مانگنے کا، اور پھر رب عطا فرماتا ہے۔ اگر اسی سسٹم اور نظام کو آپ دیکھ لیں تو آپ خاندان کے اندر محبتیں تقسیم کریں، خاندان کے لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلائیں۔ اب لوگ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا میرے والد نے مجھے پڑھایا لکھایا، مجھے معاشرے میں اچھا سٹیٹس دلا، آج میں جو اتنا بڑا مکان بنا کر، اتنی بڑی گاڑی لے کر اور اتنا بڑا سسٹم لے کر چل رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے والد نے، تمہارے دادا نے مجھ پہ دست شفقت رکھا تھا۔ چھوٹا بھائی بتائے کہ والد کے انتقال کے بعد بڑے بھائی نے کس طرح باپ بن کے مجھ کو پالا۔ یتیم بچے اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب ہم یتیم ہو گئے تھے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل سے میری ماں نے لوگوں کے گھر میں برتن دھو کے مجھے پروان چڑھایا۔ لوگ دوسروں کو بتائیں، بھابیاں بتائیں اپنے بچوں کو کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں تو تمہیں کھانا تمہاری چچی بنا کے دیتی ہے، جب میں بیمار ہوتی ہوں تو گھر کی صفائی پھپھو کرتی ہے، جب ہم پر پریشانی آتی ہے تو تمہارے ماموں اور تمہارے خالو اور تمہارے چچا، تمہارے تایا یہ ہمیں لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں۔ بچوں کے اندر آپ ایک سینس پیدا کریں، بچوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور بچے کو معاشرے کا خوبصورت اور توانا چہرہ دکھائیں۔ آپ بچے کو معاشرے کا بیمار چہرہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کی گروتھ نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند نہیں ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو ٹینشن ہے، اسٹریشن کا شکار ہے۔ وہ کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو صحت مند معاشرے میں آنکھ کھولنے کا ہنر سکھایا ہی نہیں، جذبہ شکر اس کے اندر ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اس بچے کے اندر تو ہمیشہ ہم نے نفرت پیدا کی ہے۔ تو خدا را تصور کریں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو کس راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔